ہمارے پاس جو ہے سبروسو کا بیڈی کٹلس جو ہے وہ موجود ہے، اس کو بھی ہم فرائی کریں گے، اور ساتھ میں جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے گا ان تمام چیزوں کو فرائی کرنے میں. اور جامع شیریں موجود ہیں، آل پرس ہے، ٹینگ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آج ہمارے پاس کنور ہے. کنور کو جو ہے ہم استعمال کریں گے مختلف ریسیپیز میں. جی بالکل زبردست، بالکل ٹھیک ہے. آپ بسم اللہ کیجئے، تب تک میں گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. بالکل بالکل. ڈاکٹر فرح صاحبہ اور عباس بھائی، آپ تو میرا خیال میں یقیناً لوگوں کے سوالات کے جوابات دیں گے. ہزاروں کی ٹھیک ہے، تعداد میں. بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جی تو چلی جائیے گا. صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آلو کے کٹلس جب بھی بنائیں، جیسے آدھا کلو اگر آپ نے آلو لیے تو کارن فلاور جو ہے نا اس میں 4 کھانے کے چمچے استعمال کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آلو کے کٹلس بہت ہی زبردست سے بنتے ہیں اور یہ ٹوٹتے نہیں ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آلو کے کٹلس کے اندر آپ نیو ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ میرے پاس کنور کا پیکٹ ہے، یہ چکن پاؤڈر ہے، اسے اگر آپ اس میں شامل کرتے ہیں تو کٹلس کا ٹیسٹ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا. بس یہ میں نے بتانا تھا، باقی آپ بالکل آپ بتا لیجئے کیونکہ اس کے بعد میں بریک لوں گی. جی جی بالکل آپ ڈیٹیل میں بس اس میں نے یہ ڈال دیا ہے. جی باقی میں اس میں تھوڑی سی پیاز، ہری مرچیں، ہرا دھنیا خوب سارا ڈالیں، اور کالی مرچ ایڈ کر دیں، زیرہ کٹا ہوا ایڈ کریں، لال مرچ پسا ہوا ایڈ کریں اور اس میں گرم مسالہ جو ہے وہ بھی پسا ہوا، تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں، اور ساتھ میں 2 انڈے اس میں ایڈ کر دیں گے. اور یہ اس کو ہم اچھی طرح سے ہاتھ واش کرنے کے باوجود آپ نے گلوز پہن کر اس کو مکس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ میں اس کو مکس کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے اگر جی، بالکل ٹھیک ہے. آپ مکس کیجئے. ہم لیں گے جی ایک چھوٹا سا بریک. بریک سے واپس آئیں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہم ڈاکٹر فرح سے اور آغا عباس صاحب سے پوچھیں گے کہ موٹاپے کا شکار تمام لوگ کیوں ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، خواتین ہوں یا بچے ہوں. تمام سوالوں کے جواب جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ کہیں مت جائیے گا. عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کا روپ دھارتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے. تو یہیں سے آپ عورت کے مقام کا اندازہ لگائیے، اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی خواتین ہیں سب کو عزت دیجیے. وہ ماں کے روپ میں ہو، وہ بیوی کے روپ میں ہو، وہ بیٹی کے روپ میں ہو، وہ بہن کے روپ میں ہو، یا آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی روپ میں بھی ہو، یا کو ورکر ہو، سب کو عزت دیجیے اور عزت کی نگاہ سے دیکھیے. جی گلزار صاحب، آپ جو کھانے کو عزت دے رہے ہیں یہ بتائیے کہ کیا کہاں تک پہنچے ہیں؟ بس کٹلس کو ہم نے ساری چیزیں مکس کر لی ہیں، اور 2 طریقے ہیں، 2-3 طریقے ہیں، بلکہ ایک تو انڈے میں ڈپ کر کے بریڈ کرم پہ لگا دیں، یا جیسے کہ کارن فلور اور انڈا ہم نے اس میں شامل کر دیا، تو اب آپ بغیر کسی چیز کے بھی اس کو، بہت سارے لوگ بغیر یعنی کہ کوٹنگ کے پسند کرتے ہیں، آلو کے کٹلس جس کو کہتے ہیں، بالکل سمپل سادے والے، تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اب بائنڈنگ کی اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں میں نے جو ہے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا جو ہے وہ میں نے لے لیا، اور میں اسے صرف انڈے کو پھینٹ کر اور اس میں ڈپ کروں گا اور اس کو فرائی کروں گا. یہ میرا سمپل سا طریقہ ہے، لوگوں کو پسند بھی آتا ہے. اوپر تھوڑا سا انڈا اس کے اوپر لگا ہوا، اس کی خوشبو بھی آتی ہے. اس کو آپ بن کباب میں بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک، تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں. بریڈ کے جو سموسے ہیں وہ میں بعد میں بتاؤں گا، آپ جب تک کنٹینیو. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. بڑا میرا امتحان ہوتا ہے روزے کے ساتھ کہ مجھے اپنے آپ کو برداشت کرنا، جی بالکل برداشت بھی کرنا ہے، خواہشات پر کنٹرول کرنا. اور ابھی تو کتنے گھنٹے پڑے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ تمام ایج گروپ کے لوگ موٹاپے کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں. پہلے تو اس پہ روشنی ڈالیے.
اچھا اگر ہم بچوں کی بات کریں یا بڑوں کی بات کریں تو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ رات کو سوتے ٹائم پہ اپنا موبائل اور آپ کے جو بھی گیجٹ اس طرح کے ہوتے ہیں, جب وہ اندھیرے میں کمرے کی لائٹ بند ہوتی ہے اور وہ جو لائٹ سے ویوز نکلتے ہیں وہ بھی ایک بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ویٹ کو بھی بڑھاتا ہے. یہ ایک تحقیق ہے اور اس پہ ہم نے کافی دفعہ یہ بتائی ہے چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ شور ہوتا ہے, تیز لاؤڈ میوزک سننے کے جو عادی ہوتے ہیں ان کا ویٹ بھی بڑھ جاتا ہے. اس سے کیمیکل ریز ہوتا ہے وہ بھی جا کے آپ کے اوپر افیکٹ کرتا ہے. یہ چیزیں آپ نے کنٹرول کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری سستی, ہماری کاہلی, ہم بیٹھے ہیں ہمیں ایک رپورٹ دے دیا جائے, وہی جا کے دیکھ کر آ جائے کہ جی دودھ بھی ابل گیا ہے تو آئل بھی گرم ہو گیا ہے. یا چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل دیکھیں یورک ایسڈ بھی, میں نے آپ کو ہمیشہ ساری چیزوں میں بتایا کہ یورک ایسڈ, تھائرائڈ, پی سی او ایس کا خراب ہونا یا آپ کے ہارمونل ڈسبیلنس, یا بچوں کے اندر شوگر بھی آج کل پائی جا رہی ہے, ان کے اندر بی پی بھی ہے, تو ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ آج کل بھی دیکھیں لوگوں نے بہت سی, اگر ہم ڈی ایچ اے کی طرف جاتے ہیں, سائیکلیں لوگوں نے لے لی ہیں اور سائیکلنگ کر رہے ہیں, اور یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے. سب سے اچھی گھر میں آپ کو ایکسرسائز بتائیں, سیڑھیاں اگر آپ کے گھر میں آپ دن میں 2 سے 3 بار سیڑھیاں اوپر چڑھیں اور اتریں. میں آپ لوگوں کو بتاؤں ریما جی 2 فلور سیڑھیاں چڑھ کے آتی ہیں, 3 فلور. میں نے ابھی تک لفٹ استعمال نہیں کی. جہاں پر آپ نے بچوں کی بات کی, میں ایڈ کرتی چلوں کہ خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ بچوں کو کینڈیز, چاکلیٹس, ٹافیاں دیتے ہیں کھانے کے لیے, اگر آپ ان کو میٹھا ہی دینا ہے تو آپ ان کو کھجور دیجئے تاکہ وہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہو, ان کو شوگر بھی ملے اور اس کا نقصان نہ ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی کرتی ہوں, اور آئی ریئلی وانٹ کہ جو میں خود امپلیمنٹ کرتی ہوں اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, وہی آپ سب مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی کریں. اگر میٹھا کھانا ہے تو آپ کھجور کھائیے, آپ انجیر کھائیے, بجائے کہ آپ بچوں کو ٹافیاں اور چاکلیٹس وغیرہ دیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سی خواتین نے بھی پوچھے کہ ریما جی سے پوچھ کے بتائیں کہ اتنا ویٹ ان کا کم ہے, بہت سلم ہے, وہ خود کیا کرتی ہیں؟ جی میں بس توازن, ہر چیز میں توازن رکھتی ہوں, اعتدال کے ساتھ زندگی کو لے کر چل رہی ہوں. یہ نہیں کہ بہت کرش قسم کی میں ڈائٹ کروں, ایسا بھی بالکل نہیں, اور یہ بھی نہیں کہ بہت مرغن چیزیں لا تعداد کھاؤں. پورشن کنٹرول, کھائیں سب کچھ, اللہ کی ہر چیز جو ہے بہت ذائقے دار ہے, اور جب تک اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہے, تو ہر چیز کو کھائیے مگر صرف پورشن کنٹرول کیجئے. تو زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گی. اور ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے, ٹائم پر سوتی ہوں, 7 سے 8 گھنٹے کی نیند میں مسلسل لیتی ہوں, ڈیلی میری روٹین ہے. اور یہ کہ اگر بہنیں جاگ بھی رہی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میرا ٹائم ہو گیا, میں سونے جا رہی ہوں, چاہے فیملی ہو, گپیں ہوں, کچھ بھی ہو, مگر اپنی روٹین کے ساتھ میں چلتی ہوں. اور یہی چیز میں اپنے بیٹے کو بھی سکھا رہی ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ساتھ عباس بھائی, بغیر کسی توقف کے لوگوں کے سوالات کے جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ روح کی زندگی علم ہے, اور روح کی موت جو ہے وہ جہالت ہے, اور روح کی صحت جو ہے وہ یقین ہے, اور روح کی موت جو ہے وہ شک ہے, اور روح کی پاکیزگی اپنے پالنے والے رب اللہ تعالیٰ سے رشتے کو, تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی روشنی کو دھیما نہ ہونے دیں, اس کے رنگ کو پھیکا نہ ہونے دیں. جب آپ اس تعلق کو مضبوط رکھیں گے, کوئی پریشانی آپ کی پریشانی نہیں رہے گی, کوئی مصیبت آپ کی مصیبت نہیں رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں. پنڈی سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ دل کا عارضے میں مبتلا ہوں, ڈاکٹر نے آپریشن کہہ دیا ہے اور کافی عرصے سے کہا ہے, لیکن دوائیوں سے افاقہ ہے, لیکن میں آپریشن نہیں چاہتا, اور انہوں نے کہا کوئی ایسا طب نبوی کا نسخہ بتائیے کہ جس سے یہ میری پریشانی دور ہو جائے. تو میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سنبل الطیب, اس کو پاکستان میں بال چھڑ کہتے ہیں, تھوڑی سی بال چھڑ اور گلے گاؤ زبان کے پھول, 7 یا 8 گلے گاؤ زبان کے پھول, اور عمانی لیمو, یہ تینوں چیزوں کو آپ اسٹیل کے بھگونے میں 2 گلاس پانی کے ساتھ ڈالیے اور ابلنے رکھ دیجئے. اچھا ایک بات کلیئر کر دوں, بال چھڑ جب آپ اپنے گھر میں رکھیں گے تو اس کو اچھی طرح سے تھیلی میں باندھ کے اس کو رکھیے, ورنہ اس کی خوشبو سے گھر میں آپ کے بلی بہت آئے گی. اچھا اس کی خوشبو سے بلیاں آتی ہیں گھر میں, تو احتیاط کے ساتھ رکھیے. اور عمانی لیمو کیا ہوتا ہے, اور یہ عام لیمو, آپ عام لیمو کو نہیں ڈال سکتے اس کے اندر. عمانی لیمو کیا ہوتا ہے, آپ ایک 200 روپے کا درخت لے لیجئے چھوٹا سا,
پودا لے لیجئے لیمو کا, اپنے گھر میں رکھیے. جب لیمو نکلنا شروع ہوتے ہیں وہ اس چھوٹے سے پودے پہ, چھوٹے سے درخت پہ ہی سوکھیں گے. جو درخت پہ سوکھ جائے اور سوکھنے کے بعد اس میں شیلنگز آ جائے وہ عمانی لیمو کہلاتا ہے. اس لیمو کو لے کر جو درخت پہ سوکھا ہے اس کو کاٹ کے اس پتیلی میں ضرور ڈالیے پانی کے ساتھ, اس کو جوش دیجئے. اچھا جب یہ جوش کھا جائے اور 1 گلاس پانی رہ جائے اس کو چھاننے کے بعد 1 کپ میں نکال لیجئے. صبح آپ کو 1 کپ چائے یہ والی پینی ہے اور رات کو 1 کپ چائے پینی ہے. تقریباً کوئی 40 دن آپ یہ کریں گے, انشاءاللہ تعالی آپ کو عارضہ قلب سے اللہ کے حبیب کے صدقے میں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا. ایک ہماری اسبا ہے اور ان کا بھائی ہے علی رضا, اس کے پاؤں کے اندر جو ناخون ہے وہ اس کی سکن میں چلے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس میں پس پڑ جاتی ہے. تو اس کا بھی پلیز کچھ میں بالکل بتا رہا ہوں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ریما, اور مجھ سے یہ سوال اور بھی لوگوں نے کیے ہیں کہ ناخنوں کے لیے ہم کیا کریں. دیکھیے میں اس پہ ٹک لگا دوں کہ میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اصغر صاحب نے بھی پوچھا ہے مجھے, اور ایک بلقیس صاحبہ ہیں انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ ناخنوں کا یہی والا پرابلم کہ گوشت میں گھس جاتے ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ناخن کمزور بھی ہیں, وہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں. اس کے لیے آپ تازہ لیمو کا رس اگر اپنے ناخنوں پہ ملیں گے اس سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی. دوسرا نسخہ بتا رہا ہوں, لیمو کا رس نکالیں, اس میں لال والا نمک مکس کریں اور 20 منٹ تک اپنے ناخنوں کو اس میں ڈیپ کر کے رکھیں. آپ کو پتہ ہے اس سے ہی پرابلم دور ہو جاتی ہے, گوشت میں ناخن نہیں گھستے. 20 منٹ, کم سے کم 20 منٹ تازہ لیمو کا رس اور اس میں لاہوری نمک لال والا جس کو پہاڑی نمک بھی کہتے ہیں, اس میں مکس کرنے کے بعد اپنے یہ 10 کے 10 ناخنوں کو ڈالیے ایک ٹائم میں, اور اس کو اس میں ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ناخن مضبوط ہو جائیں گے اور گوشت سے جو چپکے ہوئے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں گے. پیر کے ناخنوں کو اسی طرح 20 منٹ ڈالیے. پیر کے ناخن زیادہ تر گھستے ہیں, خواتین اور جینٹس میں یہ پرابلم بہت ہے, گوشت میں گھس جاتے ہیں. وہ گوشت کے حصے کو چھوڑ دیں گے اور اپنی اصلی حالت میں وہ آ جائیں گے. ایک ٹپ اور بتا رہا ہوں اس کے علاوہ, تیسری ٹپ بھی اس کے لیے, جو کھیرے کے چھلکے ہوتے ہیں نا, کھیرا جو ہم کھاتے ہیں سیلڈ میں ڈال کے, کھیرے کے چھلکوں کو کاٹیے اور کاٹنے کے بعد اس کو ناخن کے اوپر ایسے رکھ کے کسی ٹیپ سے, کاغذ کا ٹیپ آتا ہے نا, اس سے چپکا دیجئے, تب بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. علی رضا دیکھیں آپ کو 3 ٹپس بتا دی ہم نے, اب آپ نے عمل کرنا ہے. اچھا ایک چیز بتا رہا ہوں, کانسٹیپیشنز کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں نے پوچھا, بہت لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آغا صاحب اس کا حل بتائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو براؤن شوگر ہوتی ہے نا, یہ جو براؤن شوگر ہے, آپ کو نہیں پتا کہ اس میں اس مسئلے کا حل بہت اچھا ہے. براؤن شوگر کو استعمال کیجئے چائے میں, اپنے جتنی بھی میٹھی ڈشز بنائیں آپ اس میں استعمال کریں, آپ یقین جانیں اس میں اس کا حل ہے. اچھا پھر اس کے علاوہ کیا کھانا چاہیے آپ کو؟ زیادہ دالیں استعمال کرنا چاہیے. اس بغول کی بھوسی اور یہ جو گندم کی بھوسی ہوتی ہے یہ بھی آٹے میں مکس کر کے کھائیے, اور جو کا آٹے کی روٹی کھائیے تو بہت ہی اچھا. جو کے آٹے کی روٹی کھانے والے کو یہ بیماری کبھی بھی نہیں آتی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے پاک رسول پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں, میرے مولا نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے جو کی روٹی نہ کھائی ہو. جو کی روٹی کھائیے, بہت ساری بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. جو کی روٹی ایک سب سے بڑا یہ کام کرتی ہے کہ آپ کے معدے میں جتنی بیماریاں ہیں ان کو سب کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے. معدہ جو ہے بیماریوں کی جڑ ہے, معدہ جو ہے بیماریوں کی گھر ہے. جو کی روٹی کھائیے, جو لوگ بیمار ہیں وہ زیادہ کھائیں. اگر عام حالات میں تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, سب کو اگر آپ نہیں کھلا سکتے تو جو آپ کے گھر میں بیمار ہے اس کو ضرور جو کی روٹی کھلائیے. اور چکی کا آٹا, لال چکی کا آٹا, لال چکی کا آٹا بھی بہت فائدہ مند ہے, لیکن جو کی روٹی اہل بیت نے فرمایا کہ جس طرح عام لوگوں پر ہم فضیلت رکھتے ہیں اسی طرح جو کی روٹی تمام غذاؤں پہ فضیلت رکھتی ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے جو کی روٹی کی. گاجر کھائیے, جو کانسٹیپیشنز کے مریض ہیں گاجر خوب کھائیے, گوبھی خوب کھائیے, تازہ پھل کھائیے, کشمش کھائیے, اخروٹ کھائیے, بادام کھائیے, گیلی انجیر کھائیے. انجیر جو ہے گیلی کھائیے. انجیر کو دودھ کے ساتھ ملا کے کھائیں گے تو بھی آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا. یہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں, اور جب سارے سوالات آپ کے جمع ہو جاتے ہیں میں اس کا ایک جامع جواب دے دیتا ہوں یہاں پر. یہاں پر بعض بھائی ایک چیز ایڈ کر دیجئے گا, کیونکہ دودھ اور انجیر جب لوگ مل کر کھاتے ہیں تو وہ بہت ذائقے دار بھی لگتی ہے, تو کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے اور کتنی تعداد میں کھانی چاہیے؟ دیکھیے 3 سے 4 ہوں بس,
3 سے 4 ہوں. اگر آپ روز کھا رہے ہیں تو 3 سے 4. اگر آپ ایک دن کے وقفے سے کھا رہے ہیں آپ 6, 7, 8 بھی کھا سکتے ہیں, لیکن ایک دن کا وقفہ لازمی ہے. اگر ایک دن کا وقفہ نہیں لیں گے تو یہ کانسٹیپیشن اس حد تک ختم کرتا ہے کہ آپ کو موشن لگ سکتے ہیں. تو اس لیے ایک دن کا وقفہ لیجئے. اور 3 سے 4 سے موشن نہیں لگتے. 3, 4 آپ کھائیں دودھ کے ساتھ تو آپ کو موشن بالکل نہیں لگیں گے, لیکن آپ کا کانسٹیپیشن کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا. جی بالکل, میں آپ سے مزید سوالوں کے جواب جانوں گی, مگر میں پوچھوں جی گلزار صاحب, جی بس یہاں خوشبو میں بہت تیزی سے آ رہی ہے. بتانا چاہ رہا تھا کہ کٹلس جو ہیں وہ ہمارے تیار ہو چکے ہیں, اور اس میں ہم کنور کا جو چلی گارلک سوس یا کیچپ آج کل 20 روپے ڈسکاؤنٹ میں آپ کے موجود ہے اور مارکیٹ میں, تو مزے کا مزہ, بچت کی بچت جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے بہترین سے کٹلس, اور دیکھیں یہ بڑے زبردست سے کتنی اچھی شکل لگ رہی ہے, اچھی شکل میں اور بنے میں ہوئے. گواہ ہوں کہ حالانکہ ذائقہ اس بھی طرح بہت پھٹ جاتے ہیں, مزیدار. اکثر لوگ بناتے ہیں, تو وہ میں نے کارن فلور والا جو ٹیکنیک بتائی ہے اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا. اور ساتھ میں یہاں میں چکن کا قیمہ جو ہے وہ تیار کر رہا ہوں. اس کو آپ سحری میں, افطاری میں لے سکتے ہیں پراٹھوں کے ساتھ. اور اس کی گریوی میں جو ٹیسٹ اس کو بڑھانے کے لیے کنور کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں, کنور کا صرف یہ چکن کیوب کا جو پیکٹ ہے اس میں 2 ہوتے ہیں, اس میں سے صرف آدھا کلو کے لیے 1 کافی ہوتا ہے. اگر اسے آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگا. آپ کے کھانے میں اور دوسرے کے کھانے میں جو ہے یہ فرق جو ہے یہ آپ کے لے کر آئے گا. اس کو تھوڑے سے جب آپ بھونائی کر لیں, تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں, اور اس کے بعد اس کو اس میں شامل کر دیں, اور اسے پراٹھے کے ساتھ, روٹی کے ساتھ اور نان کے ساتھ سرو کریں, انجوائے کریں. ٹھیک ہے جی, بعد میں پھر بلاؤں گا ڈرنک کے لیے. ابھی میری طرف سے جو ہے یہ. جی بالکل, ڈاکٹر فر آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں؟ جی کوئی بالکل, ریسیپی آپ بتانا چاہ رہی ہیں آپ کا کہ اگر بریک کا ٹائم ہے تو میں اس کے بعد آرام سے بتاتی ہوں. ابھی ہے ہمارے نہیں, پاس آپ کنٹینیو کیجئے. میں آپ کو پتہ ہے کہ پورے انصاف کے ساتھ چلوں گی. یہ بالکل نہیں کہ آپ کو اگنور کیا جائے, کیونکہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں بھی بہت اہم ہیں. لوگ بہت, خاص طور پہ خواتین بہت توجہ سے سنتی ہیں. ویٹ انجیر سے ہم اپنا وزن بڑھا بھی سکتے ہیں اور وزن کم بھی کر سکتے ہیں. وزن بڑھا کس طرح سکتے ہیں کہ آپ نے دودھ میں 3 سے 4 انجیر کو رات کو بھگو دیں اور صبح کھائیں, اس سے آپ کا ویٹ بڑا اچھا بڑھتا ہے. جن کی گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی شکایت ہوتی ہے. اور جو اوور ویٹڈ ہے, جن کا ویٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے, ان کے لیے آج جو میں ریمیڈی یہاں پہ بتا رہی ہوں, یہ آپ کے گھر کے کچن سے ہی چیزیں نکلیں گی. آپ چلتے پھرتے آپ نے اس کو بنا لینا ہے. میرے پاس یہاں پہ سفید زیرہ ہے, اس کا پاؤڈر میں نے 1 سے 1.5 چمچ لے لینا ہے. آپ ایک جگ بھر کے آپ نے پانی لینا ہے, اس کو آپ نے بوائل کر لیا. بوائل کر کے پانی کو تھوڑا سا نیم گرم پانی ہونا چاہیے, وہ آپ نے اس کو پکانا نہیں ہے, اس کو چائے نہیں بنانی ہے. نیم گرم پانی آپ کے پاس ایک جگ بھرا ہوا ہوگا, اس کے اندر 1 چمچ آپ نے سفید زیرہ, اس کا پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں, ڈائریکٹ سفید زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں. دار چینی کا پاؤڈر یا ڈائریکٹ دار چینی بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. آدھا 1 چمچ آپ نے اس میں دار چینی کا پاؤڈر ڈالنا ہے, اگر وہ پورا 4 سے 5 گلاس کا جگ ہے. اسی طرح میرے پاس یہاں پہ ادرک کا پیسٹ ہے, میں نے ادرک کا پیسٹ اس میں ملا دیا, اور 3 سے 4 کالی مرچیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اپنے پانی کا جگ بھر لینا ہے, اس میں ملانا ہے, کیونکہ آج کل روزے ہیں تو آپ دن میں ہی نہیں کر سکتے کہ آپ ہر تھوڑی دیر بعد یہ پانی پئیں. آپ افطار کے بعد جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ نے ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہنا ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس قدر آپ کا جو ویٹ ہے, جو چربی ہے, وہ کٹ جائے گی. اور یہ اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے, میٹابولزم کو بہتر کرتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے, مگر اس چھوٹی سی خوبصورت سی بات کے ساتھ ہم بریک لیں گے. ہر خاتون کی عزت کیجیے, مگر خاص طور پر اپنی ماں اور اپنی بیوی کی بہت عزت کیجیے, کیونکہ ماں آپ کو اس دنیا میں لانے کا باعث بنتی ہے, اور آپ کی بیوی اپنی دنیا آپ کے لیے چھوڑ کر آتی ہے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. آج نیوز پر اچھا, اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو تو کیا ہی بات ہے. بالکل. اور ساتھ میں جو آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ایمون سسٹم کا مسئلہ بہت زیادہ پرابلم کر رہا ہے, اس کے لیے وٹامن سی سے بھرپور ٹینگ جو ہے بچوں اور بڑوں کو دونوں کو پسند آتا ہے. اور گرمی کے موسم میں جو ہمارے اندر جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے. تو بڑے اور بچے دونوں جو ہیں لازمی. اور اس پروڈکٹ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ تھوڑی سی پروڈکٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کو سرو کر سکتے ہیں. بالکل ایسے اگر اچانک مہمان آ جائیں بالکل
फौरी तौर पर परेशान नहीं होना कि क्या चीज़ उनको फौरन सर्व अच्छा की दूसरा जाए। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, इसको अगर खोल दें तो सबसे अच्छा तरीकाकार मैं बताने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त टोटका है, नहीं बताऊँगा, बता दूंगा। बता दें, अच्छी बातें बता दें। अच्छी बात है। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर यानी कि फ्रिज के अंदर इसको रख लें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, इसलिए कि खोलने के बाद एयर टाइट मामला नहीं रहता है। तो इसे आप एक दफ़ा रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर कितनी दफ़ा भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ड्राई रहेगा, ख़राब नहीं होगा। ये एक टेक्निक थी तो मैंने आपको बता दी। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चीज़ें तैयार हो गई। और आप कैसे कहते हैं सबको खुदाफिज? हाँ, इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फराह, ब्रेक पर जाने से पहले आप बताना चाह रही थी कि नाखूनों के हवाले से आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आपको ये बताई थी कि नेल्स के किसी भी किस्म का फंगस हो या वो स्किन के अंदर चले जाएं, वो नीले हो जाएं, साइडों से ब्लैक हो जाते हैं, उनमें ब्लड जम जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक तो सल्फर जेल आता है जो कि होम्योपैथिक होता है, वो आप इसके साथ जो क्यूटिकल्स होते हैं यहाँ पे आप लगा के इसको ओवरनाइट पूरी रात छोड़ दें और सुबह उसको हटा दें, तो इंशाल्लाह वो इसको ख़त्म करेगा। घर का मैं आपको बताऊँ, सफ़ेद सिरका आपने लेना है, सफ़ेद सिरका आधा कप ले लें और 3 से 4 जवे उसमें देसी लहसुन, वो जो छोटी वाली लहसुन होती है, वो देसी लहसुन की 4 से 5 जवे आपने लेने हैं और उसके अंदर आपने अच्छी तरह उसको मिक्स करके एक तरह के उसका पेस्ट तो नहीं बनेगा, वो एक लिक्विड बन जाएगा। उसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें आपने अपने हाथ और पैरों के जो फिंगर्स नेल्स का हिस्सा है वो डिप करना है 10 मिनट के लिए। कितना भी पुराना आपका फंगस होगा, नील्स का प्रॉब्लम है या वो दर्द कर रहे हैं या उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी मैं स्टूडियो में दाखिल ही हो रहा था तो एक खातून की कॉल आई हरीपुर से, मलिका उनका नाम है। उन्होंने कहा जी मेरे भांजे के साथ हकलाहट का मसला है। और इसके अलावा दुबई से एक साहब थे, उनका नाम था नदीमुज़्ज़मा, उन्होंने भी कहा। इसके अलावा बहुत सारी कॉल्स हकलाहट के मसले के लिए जमा जब हो गई तो मैंने ये जामे जवाब एक दे रहा हूँ, इसको आप लोग चाहें कागज़ कलम उठा के लिख लीजिए, आपके बहुत काम की बात है। और नुस्खा भी बड़ा मुस्तनद, मैं कोशिश मेरी होती है मुस्तनद तरीन नुस्खा हो। तो मेरे मौला इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का नुस्खा है हकलाहट के मसले के लिए। आप लोग लिखिए, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा सातर, सातर यानी कि स्वाद एन तेरे, सातर। आप गूगल पे जाइए, सातर लिखिए, ये एक तिब्बी पौधा है, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सातर और थोड़ा सा नमक, नमक पहाड़ी हो अच्छा है या समंदरी हो, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी ये तीनों चीज़ें मिक्स कीजिए और मिक्स करने के बाद इनको पीस लीजिए। और पीसने के बाद दिन में 2 से 3 दफ़ा, ये आप आधा टीस्पून से शुरू कीजिए, बाद में 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। आप ये खाइए, इसके खाने से आपके हकलाहट का मसला ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नुस्खा एक और बता रहा हूँ, तेज़ हरी मिर्च का इस्तेमाल रखिए। जिन लोगों को हकलाहट है, तेज़ हरी मिर्च खाया करें, अगर जितनी बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी खाया करें, हकलाहट का मसला दूर होता है। और ये जो फास्फोरस वाली ग़िज़ाएँ हैं जिनमें फास्फोरस होता है ज़्यादा, मछली है, बकरे का मगज़ है, ये खाने से, और हड्डियों का सूप, बकरे की हड्डियों का सूप, देसी चिकन की हड्डियों का सूप, और दूसरे जो भी हलाल बत्तख की हड्डियों का सूप, ये आप हड्डियों का सूप भी इस्तेमाल करेंगे, इससे भी आपकी हकलाहट का मसला दूर हो जाएगा। मैं तकरीबन 27 साल से बहुत सारे नुस्खे इस टाइप के बता रहा हूँ और मेरे तजर्बे में है कि बहुत सारे बच्चों का बचपने में ही हकलाहट दूर हो गई। बहुत सारे मैंने उम्र रसीदा लोगों को भी बताया, उनको थोड़ा सा दुश्वारी होती है क्योंकि ये आदत पक्की हो जाती है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन लोगों का भी मसला माशाल्लाह से दूर हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं, मस्कत से फरजाना जबीन कहती हैं कि ऐसा नुस्खा बताएं कि कभी बाल सफ़ेद ही ना हों, और अगर जो सफ़ेद हो गए हैं वो वापस ब्लैक हो जाएं। उन्होंने ये कहा कि जी मेरे ख़ानदान में बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है और ये विरासत में हमारे चले आ रहा है कि हमारे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो मेरी बहन फरजाना जबीन, आप ये कागज़ कलम उठा के लिखिए, मैं बहुत ही अनमोल नुस्खा बताने जा रहा हूँ आपको। आप यकीन जानिए आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। अगर छोटी उम्र के लोग अगर छोटी उम्र से ये शुरू करेंगे, 60-70 साल की उम्र में जाके सफ़ेद होना शुरू होंगे बाल। और ये नुस्खा जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा देर से अफाका होगा
لیکن افاقہ ہو جائے گا, بال سیاہی کی طرف چل نکلیں گے. وہ نسخہ یہ ہے, ایک طبی پودا ہے, ایک بوٹی ہے جس کو ریواس کہتے ہیں. ریواس, رے یہ واو الف سین, ریواس. اس کو انگلش میں ریوبرب کہتے ہیں, RHUBARB. یہ گوگل پہ لکھیں, یہ پودا کھلے گا. جیسے پالک ہوتا ہے نا, پالک کی تقریباً شکل کے پتے نہیں ہوتے, لیکن نیچے کا جو ڈنڈے ہوتے ہیں وہ تقریباً پالک جیسے ہوتے ہیں, پانی پیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ڈنڈیاں. ٹھیک ہے, یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. اس کا رس نکال لیجئے آپ, اس کا رس نکالیے ڈنڈیوں کے ساتھ, پتوں کا بھی اور ڈنڈیوں کا بھی. اس کا رس نکالنے کے بعد آپ اپنے سر پہ ہفتے میں 3 سے 4 دن لگانے کا معمول بنا لیجئے. آپ کے سفید بال سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور آپ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں کہ بال کبھی سفید ہی نہ ہوں, بہت دیر سے سفید ہوں, 80 سال میں, 70 سال میں, 60 سال میں جا کے سفید ہونا شروع ہوں گے. یہ نسخہ بڑا آزمودہ ہے, بہت ہی مستند ہے. اب استعمال کرنا شرط ہے, کیونکہ لوگ دنیا کے اتنے سارے چیزوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ, اور میں ہمیشہ طب نبوی کا یہ خاصہ رہا ہے, میں ہمیشہ ایک چیز لاتا ہوں, لیکن ایسی لاتا ہوں 100 سنار کی 1 لوہار کی, ایسی لاتا ہوں جو آپ کو 100 مسئلے آپ کے حل کرے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ہوتی میری ایک ہی چیز ہے, اور میں ڈھونڈ کے قدیم سے قدیم کتابوں میں, دوسرے ملکوں میں, نجف اشرف میں میرے دوست ہیں, اسکالر ہیں جو وہاں کی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, طب پڑھاتے ہیں, وہ بھی مجھے اردو ٹرانسلیٹ کر کے, ہرن کی کھال کے اوپر جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں یہ قدیم نسخے لکھے ہوتے ہیں, وہاں سے بھی وہ مجھے ٹرانسلیٹ کر کے یہاں بھیجتے ہیں. اور میں ان نسخوں کو اپنے پاکستانیوں کو, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بتاتا ہوں. وہ تمام کے تمام نسخے قدیم ہیں, اور یہاں آپ کو پاکستان کی کتابوں میں وہ نسخے نہیں ملیں گے. لیکن چونکہ وہ نسخے بہت مستند ہیں, بہت کارآمد ہیں, اور ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہیں, تو میرا اپنے تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کو لکھ لیا کریں اور اس کو استعمال کریں, اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا اس سے مستفید ہو. یہ بڑے آپ کو زندگی بھر آپ کا ساتھ دیں گے, اور آپ کے لیے مضبوط خزانہ بنے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا, آج کا ہمارا ٹاپک ہے عورت کا معاشرے میں کردار. ڈاکٹر فرح, میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ گھر سے باہر آتی ہیں, کام کرتی ہیں, تو کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں کو بیلنس کر کے لے کر چل رہی ہیں؟ جی تھینک یو سو مچ ریما جی. بیلنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ گھر میں آپ کے بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے, گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں, باہر آپ نے کلینک میں جانا ہے, آپ خود اگر سٹریس میں, کسی چیز میں, پرابلم میں ہے, لیکن آپ کے سامنے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کے اتنے مسائل ہوتے ہیں, پھر ان کے پرابلم سن کے آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ اپنے مسئلے دیکھو یا آپ ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرو. لیکن ان کے ساتھ آپ کو اپنی تکلیفیں بھلا کے ان کے ساتھ آپ کو ایک اچھا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں یہ بہترین چیز ہے کہ آپ اپنی تکلیفیں بھول کے دوسروں کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. مگر جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک عورت کام کرتی ہے نا, اس طرح اگر ایک آدمی کو کرنا پڑے اور نہیں کر سکتا. کہ عورت گھر بھی دیکھتی ہے, اور بچے بھی دیکھتی ہے, آفس جانا ہے اس کو بھی دیکھتی ہے, کلینک بھی دیکھتی ہے, اس کے بعد گھر جانے کے بعد پھر اس نے وہی سب کچھ دیکھنا ہے, اور اپنا وہ شکایت بھی نہیں کر سکتی اگر اس نے, وہ کسی کو یہ نہیں کہے گی لاؤ میرے لیے پانی لے کر آ جاؤ, اچھا میرے لیے کھانا لے کر آ جاؤ, جس طرح ہمارے ہاں موسٹلی ہمارے گھر کے فادر آ جاتے ہیں, بھائی. لیکن عورت کو میرے خیال میں بینگ لیڈی یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں, لیکن عورت کو آپ لوگوں کو سلوٹ کرنا چاہیے. آج کل کے دور میں عورتیں گھر میں بیٹھ کے اتنے کام کر رہی ہیں, جب سے کاروبار بند ہوا اتنے کام کر رہی ہیں کہ وہ گھر سے ان کو سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے کھانے پکانے, جو اچھا کھانا پکاتی ہیں انہوں نے آن لائن دینا شروع کر دیے ہیں. تو میرے خیال میں عورتوں کا ایک واقعی صحیح اللہ تعالیٰ نے ایک مقام صحیح رکھا ہے. جی بالکل, اور عورتوں کی عزت کیجیے, کیونکہ دیکھیں عورت سب سے بڑی بات درد سہ لیتی ہے, توہین نہیں سہ سکتی. کیونکہ جتنے آنسو اس کے توہین کے ذریعے نکلتے ہیں, شاید کسی تکلیف کی وجہ سے اتنے آنسو نہیں نکلتے. اس لیے آپ کے دائیں بائیں جتنی خواتین ہیں ان کی عزت کیجیے, میں بھی کچھ ان کو عزت دیجیے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, عورت کا, تمام عورتوں کا احترام ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, ماں کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن بیوی کی بڑی تذلیل کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پھر آپ پوری طرح سے عمل نہیں کر رہے ہیں. ماں کا تو بڑا احترام کر رہے ہیں لیکن بیوی کی اتنی تذلیل کرتے ہیں, بیوی کو ہر وقت جھڑک کے بات کرتے ہیں. آپ اپنی بیوی سے احترام سے بات کریں گے نا, آپ کے بچے, آپ صرف زبان سے کہتے ہیں میں عورت کا بڑا احترام کرتا ہوں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ پریکٹیکل کر کے, کیونکہ انسانی فطرت ہے, انسان دیکھ کر سیکھتا ہے.
بول کے آپ سکھانا چاہیں گے اپنے بچوں کو کبھی نہیں سیکھیں گے. آپ اپنی بیوی کا بھی احترام کریں, اس کو بھی عزت دیں. جب آپ اس کو عزت دیں گے آپ کے بچے اپنی بیویوں کو عزت دیں گے. جب آپ کے بچے اپنی بیویوں کو عزت دیں گے تو ان کے بچے دیکھیں گے ماں عزت کے قابل ہے. اور ماں کے اوپر مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ان کے ایک صحابی لوگ ایسے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لائک وہ وہاں سے اگر ہم کسی دوسری سٹی میں ہیں اور وہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے, غریبوں کے لیے تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ ہم نے اس کو ایئر ایمبولینس پہ اس میں ہمیں اکبر جعفر صاحب نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا ہے, اور کیونکہ کیپٹن شارق جو ہے وہ ASSL کے چیف پائلٹ بھی ہے اور کیپٹن ترانہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ایویشن ڈائریکٹر بھی ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم نے ایئر ایمبولینس سے ریلیٹڈ جو ساری چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو کیپٹن شارق ہی بتائیں گے. جو ہمارا اپنا پلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو بالکل فری آف کاسٹ کریں, مطلب ان لوگوں کو ہم سپورٹ کر سکیں جو لوگ آ نہیں سکتے, ورنہ امیروں کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا, ایمبولینس کی اور کہیں پہ بھی چلے گئے. لیکن جو غریب نہیں کر سکتا اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار کیا ہے وہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں. جی پلیز آپ روشنی ڈالیے. ایکچولی ہے یہ کہ یہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا 1 سال پہلے جی, اور یقیناً اس میں کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں تھیں جو کہ یہ پرولونگ ہوتا چلتا چلا گیا, اور اب ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اب ہم لیگلی ہم اس کو امپیکٹ کا کر سکتے ہیں. اب اس کا ہوا کیسے, یہ ایکچولی ترانہ کا تو رضا میڈیکل سینٹر اور دوسری چیزیں تھیں, اور یہ امپیکٹ ایسے آیا کہ کیونکہ میں تقریباً اویشن میں 35 ایئرز ہو گئے مجھے ایویشن کے اندر, ماشاء اللہ, اینڈ آئی ہیو اباؤٹ 10,000 آورس آف فلائنگ ایکسپیرئنس. تو ہوتا یہ تھا کہ ہم زیادہ تر جو میڈیکل ایویکویشن ہے, آئی ایم ورکنگ ایز اے چیف پائلٹ ان ASSL ایئرکرافٹ سیلز اینڈ سروسز لمیٹڈ. تو ہمارے پاس کالز آتی تھیں کہ جی دیر اے میڈیکل ایویکویشن ہے, کوئی کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا کوئی برین ہیمریج ہے یا کوئی انجری ہے, امیڈیٹلی جانا اور واپس آنا. اب نیچرلی ون ایئرکرافٹ از چارٹر فار دیٹ پرسن, and the cost comes about 9-10 lakh rupees. Then it's many times it's happened like that کہ لوگوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ we have only 2 lakh rupees, kindly do it that. تو ہم نے کہا we can't do that. ایون یہ کہ اکبر جعفر صاحب نے کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ بہت منیمم کاسٹ, نو لاس نو پروفٹ کاسٹ تک بھی وہ آ گئے ہیں نیچے کہ کسی کی جان بچ جائے. اور ڈاکٹر صاحب بلکہ بتائیے گا کہ یہ ایمبولینس میرے خیال میں اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جب کسی کو دور دراز کے علاقے میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو آئی تھنک ودن 4 to 6 hours اس کو آپریٹ کرنا چاہیے اس پیشنٹ کو. اگر نہ کیا جائے تو اس کا ہارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, تو لائف ٹائم وہ پھر اس چیز کو ریکور نہیں کر سکتا. تو پلیز اس پر بھی ذرا. جی, تو اس پہ یہی ہوا کہ دین آئی ٹاک ٹو ترانہ کہ بھئی ہم آواز سنتا ہوں میں لوگوں کی جو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, میں لے جاؤں یا ہم بعد میں پیمنٹ کبھی کر دیں گے. ڈاکٹرز نے بتایا ہوتا ہے کہ اگر آپ 10-12 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچ گئے اور ہاسپٹل چلے گئے تو ان کی لائف بچ جائے گی. اب ایک آدمی کی زندگی اور موت کا سوال. اب نیچرلی سب بے بس قسم سے ہیں. پھر میرے تران سے بات ہوئی کہ آپ اس ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر ایک ایئر ایمبولینس کا چیپٹر ایڈ کریں. تو اس ترانہ ویلفیئر ٹرسٹ کے اندر ایئر ایمبولینس کا ایک چیپٹر ایڈ ہو گیا, اور ایڈ ہونے کے بعد پھر یقیناً جو ایک اس کی لیگل چیزیں تھیں اس پہ ہمیں کافی ٹائم لگا, بٹ الحمدللہ اب ہم اس پوزیشن کے اوپر آ گئے ہیں. اور سم ہاؤ یہ کرونا کا افیکٹ آ گیا پچھلے 2 مہینے سے جی, ادروائز ہم یہ چیز شروع کر سکے ہوتے. اور کئی آئل کمپنی سے میری بات ہوئی ہے جو کہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس میں بالکل اس طریقے سے ہے کہ ہمارے پاس سارے جہاز موجود ہیں جو اس کام کے لیے آئیں گے. دیز ایئرکرافٹ بلانگس ٹو دا ASSL ایئرکرافٹ سیلز اینڈ سروسز لمیٹڈ. ترانہ نے پھر ASSL کے ساتھ ایک MOU سائن کر دیا. تو اب جہاز اینڈ ایوری تھنگ از ریڈی. اب صرف یہ ہے کہ اب ہم جو لوگ ہمیں فنڈنگ کریں گے تو پھر ہم اس کو بالکل بہت جلدی ہم اس کو ایڈورٹائز کریں گے.
मुख्तलिफ वेलफेयर सेंटर्स में बताएंगे, हॉस्पिटल्स में बताएंगे कि कभी भी कुछ ऐसा हो तो वो भी हमने एक प्रोसीजर पूरा बनाया है कि ऐसा ना हो कि एक आदमी फिट है और फिर वो भी वापस आ जाए इसी तरह एयर एम्बुलेंस में बैठ के। जी बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। इस प्रोसीजर पे ये होगा कि हम उनसे कोई कॉस्ट नहीं लेंगे, वो टोटल फ्री होगी और ये कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक। जज़ाकल्लाह। कभी ऐसा नहीं। बिल्कुल जी, इसके हवाले से मज़ीद जानेंगे कैप्टन शारिक और कैप्टन तराना से। आप हमारे साथ ही रहिएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।